محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایک دن ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو میں نے سمجھا اپنے بچپن کے ایک مشغلے سے، وہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا۔ قرآن میں کیا کہا اللہ نے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تو اس آیت کی تفسیر کو میں نے سمجھا زندگی کے بچپن کے ایک مشغلے سے، کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے دو چار بچے ہمارے چچاؤں کے آگے، تایا کے آگے، محلے کے آگے، اب ہم نے گھر میں ہی کونے میں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، اینٹوں کا گھر بنا لیا، یا ہمارے گھر کے سامنے کوئی ایک ندی ہے رام گنگا کے نام سے، وہاں چلے گئے، وہاں بہت زیادہ بچے دوپہر میں کھیلا کرتے تھے، تو چھوٹے چھوٹے گھروے بنا لیتے تھے۔ جب تک بچوں کے پاس وقت ہوتا تھا یا بچے جب تک اس کھیل میں دلچسپی لیتے تھے کھیلتے تھے، اور جیسے ہی کسی بڑے کا بلاوا آ گیا، اماں کا بلاوا آ گیا، ابا کا بلاوا آ گیا، بھائی کا بلاوا آ گیا، یا کسی کا بلاوا نہیں آیا لیکن ہم دل بھر چکے کھیل کھیل کے، تو وہ چھوٹے چھوٹے گھروے جو بنے ہوئے ہوتے تھے ان کو ادھر ادھر کر کے توڑ پھوڑ کر کے پھر اپنے گھر میں آ جاتے تھے، ماں باپ کے درمیان آ جاتے تھے۔ یہ کھیل کھیلا نا آپ حضرات، ہر دور یہ ہر انسان کے بچپن میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا کہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بچپن کا وہی کھیل ہے کہ جس کو تم اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، زندگی ایک الگ ایک نعمت ہے، ایک فرصت بھی دیتا ہے، مالداری بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجیے، نصیحت یا وصیت فرما دیجیے، یعنی کہ آپ مجھے کوئی ایسا فارمولہ بتا دیجیے، کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ جس پر میں عمل کر سکوں، اللہ کو بھی راضی کر لوں، آپ بھی مجھ سے راضی رہیں، شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے، لوگوں کے بھی حقوق ادا ہوتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر یہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیا کرتے تھے نا، تو یہ جواب سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سوال کچھ اور ہے اور جواب حضور کچھ اور دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے حالات کو پڑھ کے جواب دیا کرتے تھے کہ یہ سوال تو کچھ اور کر رہا ہے لیکن اسے دوائی کچھ اور چاہیے، تو جو دوائی اسے چاہیے وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹیبلٹ دیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ہوا بھی ہے ایسا، سائل نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ میں تو سوال یہ کر رہا ہوں، میں یہ سوال نہیں کرتا، یا رسول اللہ میں یہ سوال کر رہا ہوں، تو پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت بھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو تم جو ہے نا ایک کام کرو، یا رسول اللہ فرمائیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں آنے سے پہلے قدردانی کرو، کہ جب انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ غنیمت سمجھو کا مطلب یہ ہے۔ اب وہ خاموش ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے کہ میں کس چیز کی قدر کروں؟ تو آقا نے پہلی بات ارشاد فرمائی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ہر انسان کہ جو دنیا میں زندگی گزارنا آیا ہے اور اللہ نے اس کی مقدر میں لمبی زندگی رکھی ہے، 60-70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی زندگی رکھی ہے، تو زندگی میں جوانی تو ضرور آنی ہے۔ اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ جوانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے۔
پیسے کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آج آپ غریب ہیں تو کل پیسہ آ سکتا ہے، آپ آج مالدار ہیں تو کل غریب ہو سکتے ہیں. پیسہ کوئی ٹکنے والی چیز نہیں ہے، آنے جانے والی چیز ہے. کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دولت کے سائے پر، جیسے دیوار کا سایہ ہوتا ہے نہیں. کبھی کوئی بندہ دیوار کے سائے پر بھروسہ کرتا ہے؟ بھئی مئی جون کی گرمی ہے، چلو اس دیوار کے سائے میں تھوڑا آرام کر لیں، لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ٹکراتی ہے کہ یہ سایہ میرے اوپر زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے اس سائے کے دور چلے جانے کے وجہ سے وہ یا تو دوسرا سایہ تلاش کرتا یا وہاں سے کوچ کر جاتا، وہاں سے سفر شروع کر دیتا ہے. تو یہی ہے ہمارا دولت کا مسئلہ کہ دولت جو ہے نا کوئی ٹکنے والی چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل پان کے خوکے لگاتے تھے، کل سائیکل کا پنچر جوڑتے تھے، آج کروڑوں میں بات ہو رہی ہے تو غریبوں کو کچھ بھاؤ نہیں دینے کو تیار ہے. آج ہم مسلمانوں کا یہی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ 4 پیسے ہو جاتے ہیں تو ہمارے جینے کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، ہمارے چلنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، بات کرنے کا ہمارا ڈھنگ بدل جاتا ہے. ذرا قدرت نے ذرا سا کیا نوازا ہے، 4 پیسے انسان کے پاس کیا گئے ہیں، ہم غریب کو کوئی بھاؤ تاؤ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے سے 4 پیسے اگر نیچے والا اسے ہم سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں، پڑوسی کو کوئی اہمیت دینے کو لیے تیار نہیں ہیں. 4 پیسے جو آ گئے ہمارے پاس، پھر ہم سوچتے ہیں کہ زمانہ ہمیں سلام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ایک دن فنا ہونے والا ہے. یہ آپ نے دیکھا ابھی آکسیجن کی کمی پڑ رہی ہے لوگوں کے پاس، کروڑ پتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے. لاکھوں روپے نہیں، کروڑوں روپے وہ انکم ٹیکس دے رہے ہیں. لاکھوں کی بات نہیں کر رہا، کروڑوں روپے کی بات کر رہا ہوں. ٹیکس دے رہے ہیں وہ کروڑوں روپے کا گورنمنٹ کو. پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دھن دولت ہے. ذرا سا آکسیجن اللہ نے کیا کام کیا ہے، غریبوں کے آگے بھیک مانگتا ہوا دیکھا. 1 سلنڈر ہمیں دے دو، 1 سلنڈر ہمیں دے دو. غریبوں کے دروازے پر ہم نے بڑے بڑے مالداروں کی لائن لگتی ہوئی دیکھی ہے. 1 سلنڈر ہمیں دے دو، جو چاہے ہم سے لے لو. نہیں، سلنڈر ملنے کو تیار نہیں ہے. پوری دنیا کی دولت اللہ کے ذرا سارے آکسیجن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، تو کیا بھروسہ اس پر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جوانی میں ہر طاقت انسان کی ایک عروج پر ہوتی ہے. جوانی میں ہر طاقت انسان کی مکمل ہو چکی ہوتی ہے. بولنے کی طاقت بھی مکمل ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی مکمل ہوتی ہے، ہاضمے کی طاقت بھی مکمل ہوتی ہے، اور بدن کی طاقت بھی مکمل ہوتی ہے. کان کی سننے کی، آنکھوں سے دیکھنے کی، زبان سے بولنے کی، ہاتھوں سے پکڑنے کی، پیروں سے چلنے کی، دل میں دھڑکنے کی اور دماغ میں سوچنے کی، ہر طاقت انسان کی مکمل طور پر کام کرتی ہے. اس کو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا، بڑھاپا آئے گا. بڑھاپا آئے گا، بولو گے کچھ، نکلے گا کچھ. بڑھاپا آئے گا، مرضی سے کھا نہیں سکو گے کچھ بھی. بڑھاپا آئے گا، دیکھو گے کچھ، ہوگا کچھ. بڑھاپا آئے گا، کہا جائے گا کچھ اور سنو گے کچھ. بڑھاپا آئے گا، چلتے ہوئے بھی پیروں میں لرزہ آ جائے گا. بڑھاپا آئے گا، ٹوائلٹ میں بھی بغیر سہارے کے نہیں جا سکتے. بڑھاپا آئے گا، کہیں مسجد میں بھی نماز پڑھنے جب جاؤ گے تو بغیر سہارے کے نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ جوانی کی طاقت ہے، ہر طاقت عروج پر ہے، ہر صلاحیت مکمل ہے. اس جوانی میں جو بھی کر لو گے وہ بڑھاپے میں پچھتانا نہیں پڑے گا. آج ہمارے دیکھو نوجوان ماشاءاللہ مسجد میں وقت دینے کے لیے ان پر ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں سنڈے میں تفسیر ہوتی ہے، بیچارے اب تو 10 بارے ہی رہ گئے سنڈے میں ہمارے ہاں. اور آپ ادھر سے نکلو تب یہی حال، ادھر سے دیکھو تب نکلو تب یہی حال. دکانوں کی فٹ پاتھ پر، سلیپوں پر بیٹھے ہوئے اپے گپے چل رہی ہیں. اور جو ہمارے بھائی مسلمان اللہ انہیں اور ہمت دے نماز پڑھنے آ بھی جاتے ہیں تو وہ تفسیر میں نہیں رکتے ہیں. قرآن کے لیے ہم ہفتے میں 1 دن آدھا پون گھنٹہ نہیں دے پاتے ہیں صرف قرآن کے لیے. مسجد کا امام ہم سے کچھ مانگ رہا ہے،
مسجد کا امام ہم سے کچھ مانگ رہا ہے کہ جی آپ تفسیر سنو گے تو میرے کھاتے میں اتنا بیلنس آ جائے گا یا میری ناموری ہو جائے گی. یہ تو سننے والوں کا بھی فائدہ ہے, سنانے والے کا بھی فائدہ ہے. آج ہم سنیں گے, پتہ نہیں کون سی بات دل میں لگ جائے اور اسی پر ہم عمل کر کے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہم جہاں ذرا ساری کوئی بات ہو گئی نا, جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو آدھا پون گھنٹے سے پہلے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی ہم ان کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے, کبھی ہم ان کی دکان پر ہم جا کے کھڑے ہو گئے. کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ جی ادھر کے شروع ہو گئی, ادھر کے شروع ہو گئی, وہ ایسا کر رہا, وہ ایسا کر رہا. کبھی سوچا ہے کہ میں کیسا کر رہا ہوں؟ کبھی سوچا ہے کہ میں اتنا لاپرواہ ہو گیا کہ دوسروں کی پرواہ کرتے کرتے میں اپنا آپ کو بھول گیا. ایک اللہ والے نے کہا کہ اپنے بارے میں اتنا غور کر, اپنی اتنی تیاری کر کہ تجھے دوسروں کو کبھی کوئی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی پرواہ کرنا شروع کر دیا. آج ہم نے دوسروں کے بارے میں سننا شروع کر دیا. آج ہم نے دوسروں کے بارے میں بولنا شروع کر دیا. آج ہم نے دوسروں کے اعمال پر سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا اور آج ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی عادت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں تو غور و فکر کرتے ہو, اپنا آپ کو بھول جاتے ہو کہ میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں, کیا نہیں کر رہا. جمعے کی نماز میں ایسی ایسی مزیدیں تلاش کریں گے کہ بس جائیں اور 10-5 منٹ میں ہمارا کام ہو جائے اور جھٹ سے ہی ہم گھر آ جائیں, دوستوں میں آ جائیں, جہاں جلدی نماز ہوتی ہو جمعے کی, جہاں جلدی جماعت ہوتی ہو جمعے کی, جہاں امام صاحب نے تھوڑا بیان لمبا کر دیا یا جہاں امام صاحب نے تھوڑی لمبی رکعتیں پڑھا دی. یار امام صاحب تو لمبا بیان کہہ دیتے ہیں, انہیں کو کچھ سوچتے نہیں مقتدیوں کے بارے میں. کبھی میں نے اپنے بارے میں سوچا کہ یار میں کہیں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں بات کرنے کے لیے, میں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں اپنا کتنا وقت ضائع کر دیا کرتا ہوں. سال بدل رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر ہو رہا ہے, سال بدل رہے ہیں, ایک دوسرے کو خوشخبری دی جا رہی ہے, اور سال بدل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. کبھی سوچا کہ سال بدلے, مہینے بدلے, حالات بدلے, میں نے بھی اپنے آپ کو کبھی کہیں بدلا ہے؟ سال بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, مہینے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, گھنٹے بدلنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, گھر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, کاروبار بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہائے انسان, بدلنے سے جو ہوتا ہے وہ تیرے اپنے آپ سے بدلنے سے کچھ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو کم سے کم بدل, پھر دیکھ حالات تیرے ساتھ بدلتے چلے جائیں گے. حالات کسی چیز کا نام نہیں ہے, حالات خود انسان کا نام ہے. جہاں انسان چلا جاتا وہاں ویسے ہی حالات ہو جاتے ہیں. نیک انسان جاتا نیک حالات ہو جاتے ہیں, برا انسان جاتا برے حالات ہو جاتے ہیں. دیش کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, حکمرانوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے, الدیان لا یموت کما تدین تدان, حساب لینے والا اللہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. آقا فرما رہے الدیان لا یموت کما تدین تدان, حساب لینے والے کو کبھی زوال نہیں ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. تو آقا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, اس جوانی کی قدر کر لو, ورنہ ایک زمانہ آئے گا کہ آج ہم خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ جب ہمارے اوپر بڑھاپا آ جائے گا تو ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے. کبھی کسی بوڑھے اور بزرگ آدمی کے چہرے پر غور کر دیکھا ہے کبھی کہ چہرے پر جھریاں ہیں, آنکھوں میں موتیا بند ہے, داڑھی پوری سفید ہو گئی, سر کے بال پورے سفید ہو گئے, ہاتھ کانپ رہے ہیں, پیر کانپ رہے ہیں, بدن کی کھال سکڑ چکی ہے, صحیح سے کھایا نہیں جاتا, منہ میں دانت نہیں ہے, آنکھوں میں روشنی نہیں ہے, منہ میں زبان ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے, کانوں میں ہمارے کان لگے ہوئے ہیں لیکن سننے کی سماعت باقی نہیں رہی ہے. کبھی سوچا کہ ہم بھی ایک دن یہاں پہنچ سکتے ہیں اگر زندگی لمبی ہے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. مطلب یہ ہے کہ جوانی کی قدر کر لو, جوانی کی قدر کر لو. ایک صحابی کو پہلی نصیحت یہ فرمائی, اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھو, تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جب آدمی بیمار ہو جاوے ہے نا
تو پھر کہہ رہا ہے بس اللہ ایک بار ٹھیک کر دے مجھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، اشراق بھی پڑھوں گا، اشراق کے بعد چاشت ہے وہ بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، اماں کی بھی بات مانوں گا، ابا کی بھی بات مانوں گا، اور جب ٹھیک ہو جاوے گا نا تو سب سے پہلا گھنٹہ جو ہے نا دوستوں میں جاوے ہے، اچھی اب تو میں ٹھیک ہو گیا، اب تو میرے بدن کے اندر طاقت آ گئی ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ جب سفر کر رہی تھی نا، حضرت سارہ سفر کر رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو راستے میں ایک ڈاکو ملا تھا، ڈاکو۔ وہ ڈاکو کی حرکت یہ ہوتی تھی کہ کوئی اگر اپنے شوہر کے ساتھ مل جاتا تھا نا، مل جاتی تھی نا عورت، اور عورت خوبصورت ہوا کرتی تھی تو عورت پہ قبضہ کر لیا کرتا تھا اور اس کے شوہر کو مروا دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر بیٹھا دیا، حضرت سارہ کو اندر لے کے چلا گیا ظالم بادشاہ گناہ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے نبی کی حفاظت فرماتا ہے، اسی طریقے سے نبی کے گھرانے کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ جس طریقے سے نبی کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے نبی کے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں، مستورات ہوتی ہیں، اللہ ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرماتا ہے کہ میرا لاڈلا پیغمبر ہے، میرا خلیل ہے، کہ کل کو اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا دے کہ تم ایسے اور تمہاری خواتین ایسے کر رہی کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے سارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جب وہ ہاتھ لگاتا تھا نا غلط نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل کر دیا کرتا تھا، اس کے ہاتھ پر پیرالائز ڈال دیا کرتا تھا، اس کا ہاتھ بے جان ہو جایا کرتا تھا۔ جب بے جان ہو جایا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا ارے اب نہیں کروں گا، معافی چاہتا ہوں، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اب چھوڑوا دو مجھے۔ اب دعا کرو اللہ سے۔ ایک باندھی حضرت سارہ سے کہا کہ اے لونڈی اب تو مجھے جو ہے نا چھڑوا دے اپنے رب سے کہہ کے، اب نہیں کرنے کا، میں اب نہیں کرنے کا۔ حضرت سارہ نے دعا کری، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے اندر مکاری آئی، پھر اس کی نیت خراب ہوئی، پھر ہاتھ بڑھایا، اللہ نے پھر ہاتھ خراب کر دیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں نا پھر کہتے ہیں اب پڑھیں گے نماز، ایک بار ٹھیک ہو جاوے، اور جب بندہ ٹھیک ہو جائے نا پھر نہ دکھائی دیتا، 8 دن تک مسجد میں جمعہ ٹو جمعہ دکھائی دیتا بس۔ جس طریقے سے جمعے کی نماز فرض ہے، اسی طریقے سے دوسری نمازیں بھی فرض ہیں۔ کوئی ہم میں سے یہ نہ سمجھے کہ جی جمعے کی نماز ہم نے ادا کر لی تو اب ہم پکے سچے مسلمان ہیں، 8 دن کے لیے چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور تیسری بات آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی قدر کر لو۔ آج مالدار ہے نا، ایک وقت ایسے بھی آتا ہے انسان پہ غریب ہوتا ہے، اور جب مالدار کو دیکھتا ہے کہ وہ ادھر بھی خرچ کر رہا اللہ کے راستے میں، ادھر بھی خرچ کر رہا اللہ کے راستے میں، وہاں بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، تو پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی مالدار ہوتا نا تو میں بھی خرچ کرتا۔ اور جب آنے لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے دھیرے دھیرے آنے لگتا ہے تو کنجوسی کرتا ہے، پھر بخل کرتا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مسجدوں میں نہیں دیتا، مدرسوں میں نہیں دیتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا ہے، مسکینوں کو، سائلوں کو نہیں دیتا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا ایک ایمان والا، اور آقا کہہ رہا تھا کہ میرے لیے برکت کی دعا کر دیجئے، حضور نے پہلے منع کرا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اصرار کر رہا تو پھر آقا نے برکت کی دعا کر دی، اور پھر اس کے مال میں ایسی برکتیں آئیں، ایسی برکتیں آئیں، جہاں مسجد نبوی میں روزانہ دکھائی دیتا تھا، 5 وقت میں دکھائی دیتا تھا، ایسے مال آتا گیا، پھر ایک نماز سے غائب، پھر دوسری نماز سے غائب، پھر تیسری نماز سے بھی غائب، ایسے ہی ہوتے ہوتے 5 نمازوں سے غائب ہو گیا وہ بندہ۔ پھر ہفتہ تو ہفتہ آتا تھا، جمعہ ٹو جمعہ آتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جمعے کی نماز میں بھی آنا بند کر دیا۔ جب مال زیادہ آ گیا، اب فرصت نہیں ملتی بکریوں سے، اب فرصت نہیں ملتی ہے اونٹنیوں کی خدمت کرنے سے، مال کو سمیٹ کے رکھنے سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لے کے آؤ۔ جب صحابہ پہنچے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور 2 4 صحابہ پہنچے نا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھئی زکوٰۃ کا مال تمہارے اوپر بنتا ہے، زکوٰۃ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ لمبا واقعہ میں شارٹ کرتا جا رہا ہوں، تو ان صاحب نے کہا کہ بھئی میں نہیں دیتا یہ زکوٰۃ، یہ ٹیکس مجھ سے ادا نہیں کیا جاتا، جاؤ تم جاؤ جا کے کہہ دینا۔ وہ آئے حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا، سالبہ نام تھا کہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اب نبی کی زبان سے یہ بات نکل جائے تو ہلاک ہو گیا، تو پھر اس آدمی کو ہلاک ہونے سے کوئی بچا سکتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، آسمان سے جبرائیل قرآن لے کے آیا، فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا عنہ فہم معرضون۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا اور اللہ فرماتا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جب ان کے پاس نہیں ہوتا نا، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ تو دے دے گا نا تو پھر میں تیرے راستے میں بہت زیادہ صدقہ کروں گا، نیکوکار لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور جب اللہ انہیں دے دیتا نا تو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کر دیتے ہیں کہ جی میں نہیں دیتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا نا تو صحابہ دوڑ دوڑ ان کے پاس گئے، وہ مال لے کے آیا، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا میرے اللہ کی طرف سے جب تک معافی نہیں آئے گی میں بھی تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ کہ ایک پیغمبر، ایک نبی، ایک صحابی سے، ایک ایمان والے سے ناراض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر وہی مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے آیا، حضرت ابوبکر نے بھی قبول نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں بھی وہی مال لے کے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا، اور پھر وہی بندہ جب اس دنیا سے گیا ہے نا تو اس کا کفر پر خاتمہ ہوا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کی قدر کر لو۔ قدر یہی نہیں ہے کہ جی میں تو اپنے لیے ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اپنے پڑوسی کا حال کا پتہ نہیں، کہ میں تو اپنی ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اپنے بھائی کا پتہ نہیں ہے، میں تو ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، بچوں کو کوئی کمی نہیں ہے، ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، بیمار ہیں یا شفا یاب ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے اگل بغل والوں کی، آگے پیچھے والوں کی، بس بندہ سب سوتا تو پیسوں کی گڈیوں پہ سوتا ہے، جب اٹھتا تو پیسوں کا دیدار کرتا ہوا اٹھتا ہے، یہ کام نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مالداری ہے نا اس کی قدر کر لو، آج جو لگا دو گے اللہ کے راستے میں وہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اور دیکھو ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، جب بندہ مر جاتا ہے نا اور جب اسے ہوش آتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، مجھے نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، تو معلوم ہے کیا کہے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، مجھے دوبارہ زندگی دے دے، مجھے دوبارہ زندگی دے دے، یا مجھے فلاں عہدہ دے دے، مجھے فلاں نعمت دے دے۔ کیا کہے گا معلوم ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی دے تو صحیح، اور اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جو روپیہ پیسہ رہ چکا ہے میں اسے تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں بہت زیادہ صدقہ کر دوں، اتنی مہلت اور دے دے مجھے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مہلت مانگے گا اس بات کی کہ جو مال و دولت چھوڑ کے آیا ہوں وہ اللہ تیرے راستے میں خرچ کر دوں، لیکن اللہ کی طرف سے مہلت نہیں ملنے والی ہے، اب مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات فرمائی، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بعض بندہ فرصت میں بھی ہوتا ہے پھر بھی دینداری کی طرف نہیں آتا، وقت بھی ہوتا ہے پھر بھی نماز کو نہیں آتا ہے، اور پھر مشغولی بڑھتی چلی جاتی ہے، کاروبار میں بندہ پھنستا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ گھرتا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ بزی ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے یار کہاں سے میں اتنا پھنس گیا، اب تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، رشتہ داروں سے بھی نہیں مل سکتا، کسی سے نہیں مل سکتا۔ تو یہ فرصت کے وقت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ روزگار بھی دے رکھا ہے، صبح شام بندے کو فرصت بھی ہے، تو ان فرصت کے وقت میں ہم اللہ کی یاد میں وقت نہ گزار دیں، قرآن کی تلاوت میں وقت نہ لگا دیں، ہم اللہ کا ذکر کرنا نہ بیٹھ جائیں، گھر والوں کی خدمت نہ کر لیا کریں، پڑوسیوں میں نہ دیکھ لیا کریں کون پریشان حال ہے کون نہیں ہے، کوئی پریشان ہے اس کی خدمت کر دی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ تو یہ جو فرصت کے وقت ہے نا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، ورنہ ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو کہ ان کے پاس کپڑا پہننے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے یوں کہتے ہیں کہ جی پیشاب کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو۔
ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو کہ اگر وہ چلتے ہیں نا تو چلتے میں بھی وہ دولت کماتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں نا تو سونے میں بھی وہ دولت کماتے ہیں، جب وہ صبح کو ہوتے ہیں صبح میں بھی شام میں بھی، یعنی زندگی کا کوئی سیکنڈ ان کا باقی نہیں ہے جس میں وہ دنیا نہ کما رہے ہو، اتنا مشغول ہو گیا انسان۔ اور آج کے زمانے میں جتنی مشینری ہے نا، اس سے پہلے اتنی مشینری کبھی نہیں آئی ہے، ہر چیز میں مشینری، ہر کام میں مشینری، ہر چیز میں مشین کام کر رہی ہے۔ لیکن آج پھر بھی، اور یہ مشینری کیوں آئی تھی کہ انسان فری ہو جائے، انسان کے پاس وقت ہو جائے۔ جتنی مشینری آ گئی اتنے ہی بندے کے پاس جو ہے وقت نہیں ہے۔ آج ہر بندے جی وقت نہیں ہے کیا کریں، آج ہر بندے کے پاس کہ جی وقت نہیں ہے کیا کریں، وقت نہیں ہے جی کیا کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، اس لیے پہلے تو اللہ سے مغفرت چاہیں کہ اے اللہ یہ تو نے جو زندگی اتنی بھاگ دوڑ بنا دی ہے نا، اللہ اس زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ زندگی وہ اچھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی زندگی میں ہلکا سا کاروبار ہو، گزر بسر لاکھ کاروبار ہو، گزر بسر لاکھ مال ہو، اور بچے بھی زیادہ بھگیڑا نہ بخیرہ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنا یہ کوئی ناموری کی بات نہیں ہے، بچے پیدا کرنا ان کو پالنا بڑا آسان ہے، سب سے مشکل کام جو ہے نا بچوں کی تربیت کرنا ہے، سب سے مشکل کام۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو نصیحت کی تھی کہ بچے چاہیں آپ جتنے پال لیں، جتنے پیدا کر لیں، سب کام کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بچوں کی تربیت اور ان کو بنانا اور ان کو شریعت کے مطابق ڈھالنا یہ بڑا چوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کے قبضے کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز 9-10 بچے ہیں ان کے، جب دنیا سے جا رہے ہیں نا تو معلوم ہے حال کیا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے سالن بھی نہیں ہے روٹی سے۔ عمر بن عبد العزیز ایسے بادشاہ گزرے، ایسے خلیفہ کہ ان کے زمانے میں کوئی ایسا غریب نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، کوئی غریب نہیں تھا ان کے زمانے میں ایسا کہ جو یہ کہتے جی مجھے زکوٰۃ کی ضرورت ہے، یہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، زکوٰۃ کا ضرورت مند ہوں۔ ایسا عدل، ایسا انصاف، ایسی مدد۔ اور گھر کا یہ حال ہے کہ جب بیٹی آئی ہے نا تو منہ پہ کپڑا رکھی ہوئی ہے، کہا بیٹی کپڑا کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہا ابا جان آج گھر میں سالن نہیں تھا، پیاز سے روٹی کھائی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو پیاز کی بو آپ کو آ جائے، آپ کو تکلیف ہو جائے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی بڑی زمین پر بادشاہت نہیں کی ہے جتنی حضرت عمر بن عبد العزیز نے اتنی زمین پر بادشاہت کی ہے، اور گھر کا ان کے یہ حال ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے حضرت عمر ناکام ہو گئے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے حضرت عمر کی اولاد ناکام ہو گئی؟ اور جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا جنازہ قبر میں اتارا گیا، صحابی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ تابعی کی بات کر رہا ہوں، اور جب قبر میں ان کا جنازہ اتارا گیا نا تو آسمان سے ایک پرچہ آیا، ایک ٹکڑا آیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے عمر بن عبد العزیز کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ اتنے بڑے آدمی ہوں گے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر بات ارشاد فرمائی، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اس زندگی کی قدر کر لو۔ زندگی کی جتنی قدر کر لیں گے اس قدر دانی کا پتہ چلے گا کب؟ جب ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، جب ہمیں قبر کا سامنا ہوگا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھوں پتی ہے یا اربوں پتی ہے، اور چاہے جب چلتا تھا ہٹو بچوں کے شور تھے، آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور تھے، اور جب جائے گا نا قبر میں تو 3 معمولی سے کپڑے ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ سر کے نیچے تکیہ ہے اور نہ کمر کے نیچے کوئی گدا ہے۔ اور جب آئیں گے نا کیڑے مکوڑے کرنے ہماری لاش اور باڈی کو سڑانے کے لیے اور گلانے کے لیے اور کھانے کے لیے، تو کوئی نہیں آئے گا وہاں پہ اسپرے کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں آئے گا ہمیں بچانے کے لیے، نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی۔ اب تو ابا کے ساتھ جو گزرے گی وہ جانا، ان کا حال جانا۔ اب کوئی بیٹا قبر کا دیدار کرنے کے لیے بھی نہیں جائے گا، اب تو بیٹا بھی تبھی جائے گا جب محلے کا کوئی مر جائے گا تو اس کو رکھنے کے لیے، کہاں ابا کی قبر بھی یہاں تھی، بس اتنا رشتہ رہ جائے گا ابا کا اور بیٹے کا، اس کا علاوہ اور کچھ نہیں بچنے والا بھائی۔ کچھ دنوں کے بعد میں شور بھی مچنا شروع ہو جائے گا، ابا نے اتنا چھوڑا تھا اتنا مجھے دے،
हाँ, अब्बा ने इतनी जमीन छोड़ी है, बेटियां अलग कहेंगी कि हमारा भी हिस्सा बनता है, बेटे अलग कहेंगे हमारा भी हिस्सा बनता है, और फिर यही एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो जाएंगे। उसका किसी को पता नहीं है कि जो कब्र में जाके सो गया है, उसका किसी को कोई पता नहीं है जो कब्र में जाकर के लेट गया है, हालांकि उसने इनके लिए जमा किया, इनके लिए न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न हालात देखे, और न अपनी तंदुरुस्ती देखी, न हारी देखी, न बीमारी देखी। आज वो कब्र में जाके सो गया और आज ये उसी के माल के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यह दुनिया का हाल, ये किसी की नहीं होने वाली है। याद रख लेना एक बात। अरे ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे रास्ते में, तो जाते जाते एक देहात का रहने वाला कहने लगा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तू मेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि नबियों के साथ अल्लाह के तरफ से मौजज़े जाहिर होते हैं। अब कोई भी मौजज़ा होगा तो ये सवाल करेगा भाई ऐसा कैसे हो गया, तो बहुत मना किया। वो जिद्दी इतना था, अड़ गया, वो जिसे कहते हैं ना अड़ियल, तो ऐसा अड़ियल था, वो अड़ गया कि नहीं मैं तो आपके साथ रहूंगा। जब ना मानता तो ठीक है आ जा। फिर वो साथ रहे। चलते चलते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई भूख लगी है, और जाके ना बराबर में सामने बस्ती है, यहाँ से जरा खाना वाना लिया जो भी दे दे वहां पर। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे भूख लगी। पता चला कि नबियों को भी भूख लगे है। हाँ भाई, नबियों को भी भूख लगे है, वलियों को भी भूख लगे है। तो वो गया, अब वो उसको एक घर में से 3 रोटियां मिली। तो उसने सोचा यार मैं 7-8 फीट की हाइट का लंबा आदमी, 3 रोटियां मिली हैं, 1.5 वो खा लेंगे, 1.5 मैं खा लूंगा, तो मेरा पेट भरेगा नहीं, 1 खा लूं, यहीं कह दूंगा जाके 2 मिली थी। जैसे आजकल आप अगर किसी को अपने यहां काम पे रख लो ना, और 500 रुपए दे दो और 300 का काम हो, और आपको पता नहीं है कितने में है, तो आपको 200 रुपए मिल जाएंगे 200 रुपए। हाँ जी बताओ तेरा मिल जाएंगे 200 रुपए। करना जी काम तो 400 रुपए में हुआ था, 100 रुपए अपने पैकेट में जाएंगे उसके, कैसे कौन सा पता है। ये कभी कभार तो ऐसा होगा कि 100 रुपये भी नहीं मिलेंगे, 200 के 200 पैकेट में जाएंगे, और जहां से वो काम करके लाएगा वहां भी सेटिंग कर लेगा। कभी किसी का फोन आपने कह दिया 500 रुपए का, ऐसे ऐसे भी मामले हैं। ऐसे ही इनके ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गया वो। अब पैगंबर है, पैगंबर की तरफ तो अल्लाह की तरफ से वही आती है, उनको तो कोई धोखा दे नहीं सकता। वही ना आए तो एक अलग चीज है। अब ये पहुंचा, रास्ते में दरिया आया, अब कश्ती है कोई नहीं, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई ये देख कश्ती नहीं है, कोई जहाज नहीं है, और इस पानी को पार करने के लिए कोई सामान नहीं हमारे पास, और दरिया पार करना है जरूर, आजा मेरे पीछे चलता रहिए, मेरे कदम पे कदम रख के। अब ये इस बात का टपके में कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जावे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कदम रखा ना, जैसे यूं करके वो देखा पीछे को मुड़ के, तो वो किनारे पे खड़ा, तो भाई आता क्यों नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जी मुझसे तैरना भी नहीं आता, तैरना भी नहीं आता, बचाना भी नहीं आता, मुझसे तो डूब नहीं आवे बस, अगर डूब गया तो मुझे बचा लोगे। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं, देखता नहीं तू। तो अब वो डरता डरता पानी में पैर रख रहा कि ऐसा ना हो पैर अंधे जावे मेरा, चोरी ना पकड़ी जाए मेरी। अब ऐसे ही चलते रहे, जाकर के दरिया पार कर लिया। जब ईसा अलैहिस्सलाम आगे पहुंच गए तो ये भी कूद के आगे पहुंचा। तो ये कहने लगा बहुत बड़े अल्लाह वाले लग रहे हो। क्या कहने लगा, बहुत बड़े अल्लाह वाले लग रहे हो। तो बोले कैसे पहचाना बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूं, कि ये पानी है डुबोने का इसका काम है, ये मेरी खाला का लड़का थोड़ी है क्या मुझे पार करा दिया, ये तो आपके जरिए से पार हो गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मान गया मुझे अल्लाह वाला, तो फिर बता रोटियां कितनी थी। तो कहने लगा अल्लाह की कसम रोटियां तो 2 ही थी। क्या कहने लगा, अल्लाह की कसम रोटियां तो 2 ही थी। अच्छा रोटियां 2 ही थी, तो फिर आजा चला जा। अब आगे गए, जंगल पड़ा, एक जंगल में हिरन का रेवड़ चुग रहा था, चर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारे से बुलाया, हिरन आया, उसको ज़िबा किया, और जब ज़िबा किया तो उसकी एक रान काटी, रान काट के उसको भूना और कहा चल आजा खा ले। और जब खाने बैठे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ज़िबा शुदा हिरन थी उससे कहा कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। तो वो खड़ी हुई, कानों को फड़फड़ाती हुई वो जू गई और तू गई। और वो कहने लगा भाई बहुत बड़े अल्लाह वाले हो, कि भाई कैसे पहचाना अल्लाह वाले हो, कि एक मुर्दा को जिंदा कर दिया ये कोई मामूली काम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब पहचान लिया मैं अल्लाह वाला हूं, तो बता रोटियां कितनी थी। कहने लगा अल्लाह की कसम, खुदा की कसम रोटियां तो 2 ही थी।
ایک بات کہا کرتا ہوں نا میں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی 100 جھوٹ بھی بولتا پھر بھی نہیں چھپتا ہے۔ سچائی میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی برق رفتاری، ایسی تیزی رکھی ہے، ایسی سپیڈ رکھی ہے، ایک نہ ایک دن جھوٹ کو سچ آ کر کے دبوچ لیتا ہے ضرور، چاہے کتنے بھی چھپا لیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے اچھا، آگے گئے، پتہ چلا 3 اینٹیں پڑی ہیں سونے کی، تو اس نے سوچا دیہاتی نا، وہ اب تک آدھی بٹائی ہوتی ہوئی آئی ہے، یہاں بھی آدھا ہوگا۔ اب وہ 3 اینٹیں بیچ میں رکھی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تیری ایک میری، وہ تیسری تھی بیچ میں رکھی رہ گئی، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا یہ تیسری کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ لالچ اتنا بڑا تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اب تک تو میں جھوٹ بولا تھا، وہ تیسری روٹی میں نہیں کھائی ہے۔ کوئی کہنے لگا، کہہ دیا، سچ اگل دیا اس نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تیرے اوپر رحم کرے، یہ بھی تیری، تینوں اینٹیں تیری ہیں۔ ہم اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہمیں مال کی کوئی چاہت و ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب تینوں تو ہی لے جا۔ ایک پیغمبر کے ساتھ رہا، ایک اللہ کے اتنے بڑے نبی کے ساتھ رہا، اور پھر بھی تجھے ہوش نہ آیا، ایسے معجزے دیکھ لیے پھر بھی تجھے ہوش نہ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے گئے، کچھ دنوں کے بعد جب ادھر سے آئے نا تو 4 لاشیں پڑی ہیں اور تینوں سونے کی اینٹوں پڑی ہیں۔ ادھر سے گزرے نا تو بھاری تھیں، اس نے سوچا تینوں کیسے لے کے جاؤں، چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لالچ اتنا بڑا تھا۔ 3 آئے ڈاکو، کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ اچھا سونے کی اینٹ ہے، کہیں ڈاکہ مار کے لایا، نکالی تلوار، اس کو تو وہیں قتل کر دیا۔ اب یہ 3 بچے، انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہے نا ہماری نسلوں کا جو ہے کام ہو گیا، ایسا کرتے ہیں چلو 2 ہم یہاں پر رہیں، ایک کو ذرا شہر میں بھیج دو، کھانا وانا لے آئے گا۔ ایک گیا کھانا لینے کے لیے، اور جب کھانا لینے جو گیا نا اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی، وہاں پر آرام سے لاؤ ان کے کھانے میں زہر ملا کے لے کے چلو۔ وہ 2 وہاں پر تھے، ان کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کھانا لینے گیا ہے، گلاب جامنے کھا رہا ہوگا، رسگلے ادھیڑ رہا ہوگا، جلیبی کھا رہا ہوگا، جب آ جائے نا تو مار کے تلوار گردن اڑا دینا۔ ڈاکو ہے، مرتے رہتے ہیں، کون پوچھے گا کون نہ پوچھے گا۔ جب آیا گردن اڑا دی، اور جو کھانا لائے تھے زہر ملا ہوا تھا، جیسے ہی کھانا کھایا وہ 2 نے بھی سوئے نا، آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو پھر کون اٹھتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد آئے تو 3 اینٹیں پڑی ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہائے دنیا، ہائے دنیا، آج دنیا بھائی بھائی کے اوپر بھائی سے لڑ رہا ہے، آج خاندان کنبے قبیلے والے سے لڑ رہا ہے، کائے کے اوپر، دولت کے اوپر، دنیا کے اوپر، اور جب جائیں گے نا سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اس دنیا نے بے شمار کھا لیے، اس زمین نے بے شمار نگل لیے، آج تک اس زمین اور دولت کو کوئی نہ کھا سکا۔ اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گنی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تیری دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی فیشن ہو نرالا، بچپن نے تجھے بٹھا کے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپا ایک دن آئے گا تجھ کو ستایا، اور موت کر دے گی تیرا ایک دن بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کہاں ہم اس دنیا سے دل لگا بیٹھے اور کہاں اس دولت سے ہم دل لگا بیٹھے، ہم نے یہی سوچ لیا کہ ہم ہمیشہ یہیں زندہ رہنا ہے۔ جا کے دیکھو قبرستان، کیسی کیسی کھوپڑیاں وہاں پر سڑی پڑی ہیں کہ جن کھوپڑیوں میں سے خوشبو نکلا کرتی تھی، کیسے کیسے مالدار وہاں پر پڑے ہیں کہ جن مالداروں کے پاس پتہ نہیں تھا ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ ایک دن آئے گا، ایسے ہی آئے گا، اور ایک دن موت کا ایک جھٹکا لگے گا، اللہ کی قسم انسان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ پھر کون مفتی صاحب، کون مولوی صاحب، کون چودھری صاحب، کون ایم ایل اے صاحب، کون ودھایک صاحب، پھر سارے ٹائٹل ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک ٹائٹل رہے گا، یا تو مردہ ہے، یا میت ہے، یا جنازہ، یا ڈیڈ باڈی ہے، یا ارتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹائٹل نہیں ملے گا۔ اور میاں جی کتنے بڑے ہیں، اور من و مٹی کے نیچے جا کر پڑے ہوں گے، اور پھر ہاتھ جاڑ کے جب جائیں گے تو پھر قبرستان بھی لوٹ کر نہ دیکھیں گے۔ اس لیے بھائیو، یہ جو 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں نا، ان 5 چیزوں کی قدر کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخروئی، آخرت میں بھی سرخروئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا